ان الدین عند اللہ الاسلام۔ کلمہ طیبہ مسلمان کی بنیادیں کیسے مضبوط کرتا ہے؟ اچھے کلمے اور بات کی مثال کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا غور کیا کہ تم نے کبھی سوچا تم نے کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ بات کو کس چیز سے تشبیہ دیتے ہیں؟ کلمہ طیبہ پاک کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کی مثال کیسے ہے؟ پاکیزہ درخت کی طرح، عمدہ درخت کی طرح۔ اس کی جڑ ثابت ہے، پکی ہے، مضبوط ہے، اس کی بنیاد مضبوط ہے، اس کی شاخیں برانچز آسمان میں ہیں۔ امیجن کریں، جڑ مضبوط ہے، شاخیں بہت اونچی بلند ہیں، آسمان تک جا رہی ہیں، آسمان سے لنک ہے، تو زمین کی بات نہیں آسمان کی بات ہے۔ دیتا ہے پھل اپنے ہر وقت، ایور گرین ہے، کبھی سوکھتا نہیں ہے، لوگوں کے لیے کیونکہ تاکہ وہ نصیحت پکڑے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ مثالیں دیتا ہے کہ وہ سمجھ سکیں۔ بری اور ناپاک بات کی مثال، اس کے برعکس ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کی طرح ہے جو اکھاڑ لیا گیا ہو زمین کے اوپر، جیسے کہتے ہیں جڑ سے اکھاڑنا، فوراً ہی نکل گئی۔ اس کی شاخیں کیونکہ زمین کے اوپر ہیں، اس کی جڑ اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مضبوط رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے مضبوط بات کے ساتھ۔ دنیا کی زندگی میں، آخرت میں اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے۔ آخر سدا باد درخت کی مثال ہی کیوں؟ کلمہ طیبہ پڑھ کے انسان کیا بن جاتا ہے؟ مسلمان کی مثال ایک عمدہ درخت کی طرح ہے۔ حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ مومن کی مثال کس کی طرح ہے؟ کھجور کے درخت کی طرح۔ بخاری میں اس کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ کون سا درخت ہے جو مسلمان اس سے ملتا جلتا ہے؟ یعنی کلمہ کون پڑھتا ہے؟ ایک مسلمان پڑھتا ہے۔ فرمایا کون سا درخت ہے جو مسلمان سے ملتا ہے؟ اس کے پتے نہیں جھڑتے نہ گرمیوں میں، جو اپنا پھل ہر موسم میں لاتا رہتا ہے، یعنی ایک دفعہ ختم اور پھر شروع ہو گیا، پھر ختم پھر شروع ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ مجلس میں حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، وہ خاموش ہیں تو میں بھی خاموش ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ جب وہاں سے اٹھ کے چلے تو میں نے اپنے والد سے کہا، تو انہوں نے کہا اگر تم یہ جواب دے دیتے تو مجھے تمام چیزوں کے مل جانے سے زیادہ پیارا تھا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھی بات یعنی ایک اچھا جواب دیتے۔ کھجور کے درخت کو ایمان سے تشبیہ دینے کی حکمتیں۔ کھجور کا درخت دیکھا ہے آپ نے؟ تصور میں لائیے، اور اوپر تناور درخت، نیچے جڑیں، یہ دراصل ہے ایمان۔ ایمان مضبوط ہے تو سب کچھ مضبوط۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ درخت کی مضبوطی کا انحصار کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اگر جڑ کھوکھلی ہو جائے تو چھوٹا سا پودا بھی سوکھ جاتا ہے۔ جتنی زیادہ جڑیں ہوں گی اتنا ہی پودا مضبوط ہوگا۔ اس کے بعد تنا ہے، کس سے ملتا جلتا ہے؟ کس سے ریزیمبل کرتا ہے؟ پلر سے، ستون کی طرح۔ اسلام میں عبادت کو کیا کہا گیا؟ عبادت دین کا ستون ہے، تو یہ ستون کی شکل میں ہے۔ خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ کھجور کا درخت جو ہوتا ہے وہ پلر سے بہت زیادہ ملتا ہے، اور مسجد نبوی کی جو سب سے پہلے تعمیر ہوئی تھی اس میں پلر کے طور پہ کیا استعمال ہوئے تھے؟ کھجور کے تنے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا وہ بھی کھجور کا ایک تنا تھا جس پر آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ کھجور کے درخت میں عموماً ایک تنا ہوتا ہے سیدھا، چونکہ صرف تشبیہ ہے اس لیے ضروری نہیں کہ 5 تنے، آپ کہیں کہ 5 پلرز ہیں، مراد سمجھانا ہے، ایک ہو یا زیادہ ہوئے تو کیا یہ کیا ہے؟ عماد یا عبادات کہہ لیں۔ پھر اس کی شاخیں ہیں، شاخیں کیا ہیں؟ معاملات۔ پھر اس میں پھل اور پھول لگتے ہیں، مثلا کھجور کے بیج میں جیسے شاخیں ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق ہے۔ اور دین کے یہ 4 حصے ہیں: ایمانیات جس میں اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ اس پر ایمان کے پلرز ہیں، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ آ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہے کہ مختلف شاخیں ہر طرف کو پھیلی ہوئی ہیں، اور مختلف لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات، انسانی معاملات جو آپ کہہ سکتے ہیں، حقوق العباد جن کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ جڑ اور تنا دونوں چیزیں نیچے والی ہیں جو یہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہیں، جو اوپر والی یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں۔ جو حقوق العباد ہیں ان میں آپ دیکھیے کہ کہیں والدین ہیں، کہیں اقربا ہے، کہیں ہمسائے ہیں، پھر کہیں عام انسان ہے، پھر اس کے بعد جانور ہے، انوائرمنٹ ہے۔ اس کا حسن کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کا اخلاق جو ہے پھول ہے اور پھل ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ پھول اور پھل، یعنی ایک طرح سے رزلٹ ہے۔ اگر کسی درخت کے پھل اور پھول نہیں لگتے، اخلاق اچھا نہیں ہے، تو اس کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ درخت جو ہے جب اگایا جاتا ہے تو کس طرح بڑھتا ہے؟ اس کے لیے کیا چاہیے؟ پانی چاہیے ہوتا ہے، روشنی چاہیے ہوتی ہے، ہوا چاہیے، سورج کی روشنی سے اپنی غذا لیتا ہے، زمین سے لیتا ہے، ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ 4 چیزیں ہوتی ہیں پودے کو زندہ رکھنے کے لیے۔ پانی کیا ہے؟ جو بارش کا پانی برستا ہے وہ علم الہی ہے۔ پھر جو
ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ماحول ہے۔ ایک اچھے درخت کو پنپنے کے لیے پانی بھی چاہیے، ماحول بھی چاہیے، مختلف چیزیں اپنے آس پاس جمع کر کے پھر وہ درخت بنتا ہے۔ جتنی جیسی فضا ہوگی اتنا ہی درخت زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن روشنی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ سے تعلق، اندھیروں کو جگمگا دیتا ہے۔ قرآن کا مقصد بھی ہے، قرآن روشنی ہے، علم کے جتنے بھی ذرائع ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ درخت کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور پہلے پرانے درخت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس قسم کے ہوتے ہیں، بیج سے جڑ بن کے، جڑ سے تنا، تنے سے شاخیں، شاخوں سے پتیاں بھی نکلتی ہیں نا۔ اپنی چھوٹی چھوٹی یا کھجور کے درخت میں لمبے لمبے پتے، پھر پورا درخت، پھر پھول لگتے ہیں۔ پھر مومن کی بھی یہی صفت ہے، مومن بھی ہر نیکی میں، خوبی میں، بھلائی میں ترقی کرتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ درخت کا بڑھنا کیا ہے؟ اس کے تنے بڑھیں، اس کی شاخیں زیادہ ہو سکتی ہیں، پھل زیادہ ہو۔ ایمان کا بڑھنا کیا ہے؟ یعنی یہی کہ اللہ کی معرفت ہو، اس پہ یقین میں اضافہ ہو، اس پر اعتماد توکل میں اضافہ ہو۔ درخت زمین سے معدنیات بھی لیتا ہے نا، صرف پانی سے تو نہیں درخت اگتے۔ اگر آپ پانی میں ڈال کے رکھ دو درخت کو، تھوڑے دن بعد ختم ہو جائے گا۔ اس طرح فضا سے مختلف گیسز کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے اور پھر آکسیجن نکالتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ اپنے اندر جذب کر کے اپنی خوراک بنا لیتا ہے، اس سے بھی وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے اور مفید گیس اس سے باہر آتی ہے۔ اسی طرح ایک مومن جو ہے وہ طرح طرح کی مختلف غلط باتیں جب دیکھتا ہے تو عبرت کی نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے اور اس سے مفید چیزیں باہر آتی ہیں۔ برا ماحول اتنا بسا اوقات اس کی مرضی کے خلاف چیزیں بھی کیا کرتی ہیں، دراصل اس کے لیے عبرت کا سبب بنتی ہیں۔ وہ جواباً ریئیکٹ نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ کی اصلاح کرتا ہے، مصیبت پڑنے پر صبر کرتا ہے، اس طرح نعمت ملنے پر شکر کرتا ہے۔ یہ چیزیں اس کو خدا کے قریب کرتی ہیں۔ ایمان کی تکمیل کے فوائد اور اثرات۔ اب آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص ایک پاکیزہ درخت بن جاتا ہے، ایمان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کو علم بھی مل جاتا ہے اور ماحول بھی مل جاتا ہے، اور اگر اپنا وافر ماحول بھی ہو تو اس سے وہ پازیٹیو سوچ کے ساتھ اس کو پازیٹیو چیز میں بدل دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کے اندر ایک ایسی تبدیلی لاتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی سوچ متاثر ہوتی ہے کہ سوچ پازیٹیو ہوتی ہے۔ کلمہ طیبہ کا اثر انسان پر سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ وہ پازیٹیو ہو جاتا ہے، اس کے مزاج میں فرق آتا ہے، اس کا اخلاق مضبوط ہوتا ہے، اس کی روح کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اس کے جسم میں پاکیزگی آتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جتنا مضبوط، اچھا، صاف ستھرا درخت ہوگا اس کے دیکھ کے بھی آپ کا دل خوش ہو جائے گا، یعنی اس کو دیکھنے والوں کا دل خوش ہوتا ہے۔ بندہ مومن اس حال میں جیتا ہے کہ دوسروں کے لیے خوشی کا سامان ہوتا ہے۔ اسی طرح معاملات میں آپ اگر درخت کی شاخوں کو دیکھیں تو کتنی بھی گھنی ہوں، اس کے پتے اور پھل اور پھول بھی اپنی اپنی جگہ اتنا خوبصورت نظر آتا ہے کہ اگر اس کی شاخیں اس کے اندر بھی جا رہی ہوں تو بدنما نہیں لگتی۔ وہ ایک دوسرے کو راستہ دیتے ہیں۔ دو درخت پاس ہوتے ہیں لیکن ہم انسانوں کو کیا عالم ایک دوسرے کو راہ نہیں دیں گے، دوسروں کا راستہ بند کر دیں گے۔ شاخوں کا تصور لائیں نا ذہن میں کہ جتنی چاہیں پھیلی ہوں لیکن وہ خوبصورتی کے ساتھ دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہی ہوتی ہیں۔ گھنے سے گھنے جنگلات دن میں اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ روشنی بعض اوقات نظر نہیں آتی، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ پھر کوئی انسان کو چھیڑ دے تو ان کا حسن خراب ہو جاتا ہے۔ ایک درخت نہیں، جتنے زیادہ درخت ہوں گے اتنا ہی ماحول خوشگوار ہو جائے گا، اور درخت کو کٹنا ماحول کو آلودہ کر دیتا ہے، تالاب اور طوفان اور آندھیوں کا سبب بنتا ہے۔ اب یہی کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں موسم کیوں بدل رہا ہے کہ درخت کم ہیں۔ بندہ مومن کے دل میں اترتا ہے، اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے کہ جو جڑ کی مضبوطی ہے انتہائی ضروری ہے۔ جہاں جڑ مضبوط نہیں، جہاں ایمان مضبوط نہیں۔ اب دیکھیں اگر آپ خود پھسل رہے ہیں کسی کو سنبھال سکتے ہیں؟ آپ خود گر رہے ہیں تو کسی کو آپ پکڑ سکتے ہیں؟ تو جو شخص خود بااعتماد ہوگا، با ایمان ہوگا اور دوسروں کو بھی تھام لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بہت تیز آندھی چلتی ہے تو بہت مضبوط درخت تو جمے رہتے ہیں لیکن جو ذرا کھوکھلے ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ تو وہ کس پہ گرتے ہیں؟ مضبوط درخت کے اوپر ان کا سہارا لے لیتے ہیں۔ بعض اوقات کمزور پودے جو ہیں وہ بڑے درختوں کے ساتھ چڑھ کے ان کے لیے وہ سہارے کا کام بھی کرتے ہیں۔ زمین سے بھی اس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے، ہماری جڑ اصل کہاں ہے؟ مٹی کے اندر۔ ہم غذا کہاں سے لیتے ہیں؟ اپنے بننے کے لیے، کھانے کے لیے، وجود کے لیے، بڑھنے کے لیے زمین سے لیتے ہیں نا۔ اور وہ جسمانی غذا ہوتی ہے، ایک روحانی غذا آسمان سے آتی ہے کہ کسی پودے کو زمین سے تو غذا آ رہی ہے، آسمان سے نہیں آ رہی، تو پھر اس کی وجہ سے تو درخت کا کیا بنتا ہے؟ جیسے کوئی غذا ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ ہم عیاشی کریں، ایک غذا اچھی جگہ سے، کسی نے کہا تھا کہ جو شخص اچھی رضا سے نیت سے کھاتا ہے کہ طاقتور ہو کے زیادہ بہتر کام کرے تو اس کا غذا کھانا بھی عبادت ہے۔ لیکن خالی زمین غذا کافی نہیں جب تک آسمانی غذا نہ ہو۔ پھر اگر ہم جسمانی طور پر انتہائی لاغر کمزور ہیں اور ہمارا اس وقت شوگر لیول جو ہے وہ بالکل لو ہو چکا ہے، کوئی بات اندر نہیں جا رہی، کمزور لوگ ہیں، ہم کیا پڑھیں گے قرآن؟
ہم کیا کریں گے جا کے؟ آدھی بات تو سمجھ نہیں آئی تو گھر جا کے بچوں کو کیا بتائیں گے؟ یہ قرآن پاک کی بہترین مثالوں میں سے ایک مثال ہے، جس کو یہ سمجھ میں آ گئی اس نے آئندہ درخت بننا شروع کر دیا تو فضا ہری بھری ہو جائے گی۔ جہاں غلط بات ہو وہاں فولاد ہو۔ ہم عموماً کیا سمجھتے ہیں کہ جو شخص دین پر ہے اسے غلط باتوں کو بھی نرم ہونا چاہیے، یہی سمجھتے ہیں، اس وقت کرتے ہیں، لیکن مومن بننے کے لیے غلط چیزوں کو اس کو فولاد ہونا پڑے گا۔ خبیث کلمے کی مثال، ناپاک بات کی مثال، غلط بات کی مثال خبیث درخت کی طرح ہے جو کھڑا گیا ہو، زمین کے اوپر ہی اکھاڑ لیا جائے۔ زمین کے اوپر یعنی اس کی جڑ اتنی ہوتی ہے، اوپر ہوتی ہے کہ تھوڑی سی ایفرٹ سے وہ ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح باطل کو کوئی قرار نہیں ہوتا، وہ بظاہر بہت بڑی جھاگ نظر آتا ہے، لیکن آپ ہاتھ لگائیں تو فوراً ایک قوت والا ہاتھ اس کو مٹا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مضبوط درخت سال ہر سال جیتے ہیں، جبکہ بدزاد درخت چند دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں، یعنی جھاڑ تھنکھار بھی اس کو کہتے ہیں، زمین کے اوپر سے۔ ان کے لیے کوئی قرار نہیں، میزان میں کوئی قرار نہیں غلط باتوں کو، وہاں ان کو کوئی وزن نہیں ملے گا، بارگاہ الہی میں کوئی قبولیت نہ ملے گی، اس لیے کہ وہاں نیت کی خرابی تھی اور وقتی جذبات میں کام کیے گئے تھے۔ جس عمل کی روٹس گہری ہوں گی وہ عمل نہ مخالفت سے ختم ہوگا، جس کی نیت خراب ہو، جس کی اصل خراب ہو، جہاں اندر منافقت ہو، اندر خرابی ہو، گھن لگا ہوا ہو، ایمان کمزور ہو، تو اس کے لیے کہ اشارہ گرنے کو ایسے لوگ دنیا میں بھی دین سے بھی ہٹ جاتے ہیں اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے اعمال کو کوئی وزن نہیں ملے گا۔ وہ جیسے خبیث تھے ویسے ان کا معاملہ ہوگا۔ ایمان لانے والے کو اللہ تعالیٰ نے ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں طاقت عطا کرتا ہے۔ حیات دنیا اور آخرت یعنی سچی بات انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دیتی ہے۔ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر انسان نے نیک بات، نیک کام پر دنیا میں استقامت ملتی ہے، اور آخرت سے مراد یہاں قبر ہے۔ قبر میں جب منکر نکیر سوال کریں گے تو اس وقت بھی سچائی پر قائم رہنے والے کو استقامت ہوگی، وہ وہاں ڈریں گے نہیں، گھبرائیں گے نہیں، اور کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، یعنی اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اس آیت کی تفسیر ایک حدیث میں کچھ یوں آتی ہے کہ موت کے بعد قبر میں جب مسلمانوں سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کس کا ترجمہ ہے؟ کلمہ طیبہ کا۔ تو اس کلمہ طیبہ میں فائدہ دیا نا، دنیا میں بھی اور قبر میں بھی دیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت تھی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں تو وہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی روح لوٹ کر آتی ہے۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ وہ مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ وہ کون تھے، اس کا جواب کیا دیا گیا ہے؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ یہ صحیح جواب ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں تو قبر کا جواب بھی الٹ ہو جائے گا۔ ہمارا جواب وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دیا ہے۔ کیا اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جگہ تیرے جنت میں ٹھکانہ بنایا ہے، تو انہیں جواب صحیح دیا؟ یہ دوزخ کو بھی دیکھ لو ایک نظر۔ اور پہلا موقع جب انسان دوزخ دیکھے گا اپنی آنکھ سے۔ ابھی تو ہمیں یہ باتیں دور کی لگتی ہیں، لیکن اب کیا مشکل، اب ہم کہیں بھی بیٹھ کے وہ ساری اسکرین پہ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں جو کسی دوسرے ملک میں ہو رہی ہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اگر ہمارے سیٹلائٹ دنیا میں ایک جگہ کے نقشے دوسری جگہ دکھا سکتے ہیں، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ آخرت کا نقشہ قبر میں دکھا دے، انڈر گراؤنڈ دکھا دے، تو وہاں پر وہ تصویر میں یا حقیقت میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ دکھایا جائے گا۔ پھر دوزخ کو بھی یہ دوزخ ہے تو دیکھ، چونکہ تیرا جواب صحیح ہے لہٰذا تجھے جنت کا بستر لگا کے دیا جا رہا ہے۔ Don't forget to subscribe, like, comment and share this channel.